السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، چین ٹیکنالوجی کی دوڑ میں صرف آگے نہیں بڑھ رہا بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ جنگ کے پورے تصور کو ہی بدلنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اور اب چین کا ایک ایسا بحری جہاز دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے جو بظاہر ایک عام جہاز لگتا ہے، لیکن اس کے اوپر لگے ہوئے بڑے بڑے گنبد نما ڈھانچے دراصل ایسے آلات چھپا رہے ہیں جو میزائلوں، جنگی طیاروں، بحری جہازوں، مصنوعی سیاروں اور دشمن کے خفیہ برقی اشاروں تک کا سراغ لگا سکتے ہیں۔ اس جہاز کا نام ہے لیاؤ وانگ ون، اور اس وقت سب سے بڑا سوال یہ نہیں کہ چین نے اتنا بڑا نگرانی کرنے والا جہاز کیوں بنایا۔ اصل سوال یہ ہے کہ چین نے اسے ایسے وقت میں دنیا کے سامنے کیوں آنے دیا جب امریکہ، ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگی کشیدگی اپنے عروج پر ہے۔ کیا یہ جہاز صرف میزائلوں کا راستہ دیکھنے کے لیے ہے، یا چین خاموشی سے امریکہ کی جدید ترین جنگی ٹیکنالوجی کا مطالعہ کر رہا ہے؟ کیا یہ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز ابراہم لنکن کی نگرانی کر سکتا ہے؟ کیا یہ واقعی امریکی اسٹیلتھ طیاروں کو بھی تلاش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ کیا اس پوری کہانی میں سب سے اہم بات شاید وہ نہیں جو سوشل میڈیا پر بتائی جا رہی ہے، بلکہ وہ ہے جو ابھی تک چین نے خود پوری دنیا کو نہیں بتائی؟ لیاؤ وانگ ون کوئی عام جنگی جہاز نہیں ہے۔ یہ نہ تو طیارہ بردار بحری جہاز ہے، نہ ہی ایسا جہاز جس کا بنیادی کام دشمن پر میزائل برسانا ہو۔ اس کا اصل ہتھیار معلومات ہیں، اور آج کی جدید جنگ میں معلومات بعض اوقات میزائل سے بھی زیادہ خطرناک ہتھیار بن جاتی ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک جنگی طیارہ ہزاروں کلومیٹر دور پرواز کر رہا ہے، اس کا ریڈار کام کر رہا ہے، اس کا رابطہ نظام فعال ہے، اس کے ارد گرد موجود دفاعی نظام مسلسل اپنے اشارے بھیج رہے ہیں۔ ہر جدید جنگی نظام اپنے پیچھے ایک طرح کے برقی نشان چھوڑتا ہے۔ عام آدمی کو نشان نظر نہیں آتے، لیکن لیاؤ وانگ ون جیسے جہاز کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ان پوشیدہ اشاروں کو تلاش کرے، انہیں ریکارڈ کرے، ان کا تجزیہ کرے اور پھر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ سامنے موجود نظام کس نوعیت کا ہے۔ یعنی یہ جہاز دشمن کے خلاف گولی نہیں چلاتا، یہ پہلے دشمن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور جدید جنگ میں جو ملک دشمن کے ہتھیاروں، ریڈاروں، طیاروں اور میزائل دفاعی نظام کو پہلے سمجھ لے، اسے بہت بڑا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لیاؤ وانگ ون کو چین کی سمندری آنکھ کہا جا رہا ہے۔ یہ جہاز تقریباً 225 میٹر لمبا اور تقریباً 30,000 ٹن وزنی بتایا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر کئی بڑے گنبد نما ڈھانچے موجود ہیں جن کے اندر طاقتور ریڈار، رابطہ اور نگرانی کے آلات نصب ہیں۔ یہ جہاز 2025 میں چینی بحریہ کے بیڑے میں شامل ہوا اور اسے چین کے نئے دور کے سمندری خلائی نگرانی کے جہاز کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ جہاز صرف یہ معلوم نہیں کرنا چاہتا کہ دشمن کہاں ہے، یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ دشمن کس طرف کام کرتا ہے، کیسے کام کرتا ہے، کہاں سے آتا ہے۔ یہ میزائلوں کی پرواز، خلائی اجسام، جنگی طیاروں، بحری جہازوں اور برقی اشاروں کے بارے میں معلومات جمع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس جہاز کا چرچہ اچانک کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ خلیج عمان ہے۔ فروری اور مارچ 2026 میں مختلف رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ لیاؤ وانگ ون کو خلیج عمان کے علاقے کے قریب دیکھا گیا ہے، جہاں امریکہ، ایران اور اسرائیل کے درمیان شدید کشیدگی جاری تھی۔ تو یہاں سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جہاز ایران کو معلومات پہنچاتا رہا ہے کہ امریکہ کس قسم کے طیارے استعمال کر رہا ہے، کون سے میزائل ہیں۔ وہ میزائل ایران تک پہنچنے سے پہلے ہی شاید معلومات ایران کو دے دی جاتی تھیں، اور یہی شاید بڑی وجہ ہے کہ ایران اب تک امریکہ ہے وہ ایران کو اب تک شکست نہیں دے سکا۔ یہاں پر اور بھی بہت سے دعوے سامنے آتے ہیں۔ کچھ رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ عمان کے قریب یہ چینی جہاز امریکی فوجی سرگرمیوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ اگر یہ جہاز واقعی اس خطے میں موجود تھا تو اس کی اہمیت ضرور بہت زیادہ تھی، کیونکہ خلیج عمان اور آبنائے ہرمز دنیا کے حساس ترین فوجی علاقوں میں شامل ہیں۔ یہاں امریکی جنگی جہاز ہیں، جنگی طیارے ہیں، میزائل دفاعی نظام ہیں، ریڈار ہیں، اور ایران کے میزائل ڈرون نظام بھی موجود ہیں۔ آج اگر امریکہ کوئی نیا میزائل دفاعی نظام استعمال کرتا ہے، کوئی نیا جنگی طیارہ میدان میں بھیجتا ہے، یا کوئی نیا طریقہ اختیار کرتا ہے، تو چین اسے دور بیٹھ کر دیکھ سکتا ہے، اس کے اشارے ریکارڈ کر سکتا ہے اور اس کے رد عمل کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو لیاؤ وانگ ون کو صرف ایک جہاز نہیں رہنے دیتی، یہ چین کے وسیع تر جنگی معلوماتی نظام کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ اب آخری اور سب سے اہم سوال، کیا لیاؤ وانگ ون امریکہ کے لیے خطرہ ہے؟ اکیلا یہ جہاز امریکہ کے لیے کوئی براہ راست فوجی خطرہ تو نہیں ہے،
لیکن ہو بھی سکتا ہے۔ یہ نہ تو طیارہ بردار بحری جہاز ہے، نہ ہی میزائلوں سے بھرا ہوا تباہ کن جنگی جہاز، لیکن اگر یہ جہاز چین کے مصنوعی سیاروں، زمینی ریڈاروں، بحری نگرانی کے نظام اور مصنوعی ذہانت سے جڑ جائے تو معاملہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ پھر یہ صرف ایک جہاز نہیں رہتا، یہ ایک بہت بڑے نظام کی آنکھ، کان اور دماغ کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور آج کی جنگ میں سب سے خطرناک ملک وہ نہیں جو صرف سب سے زیادہ میزائل رکھتا ہے، بلکہ وہ ہے جو دشمن کو سب سے پہلے دیکھ لے، اس کے نظام کو سمجھ لے، اس کے رد عمل کا اندازہ لگا لے اور اپنے ہتھیار چلانے سے پہلے ہی دشمن کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لے۔ لیاؤ وانگ ون شاید امریکہ کے سب سے بڑے جنگی جہاز سے بڑا نہیں ہے، شاید اس کے پاس طیارہ بردار جہاز جتنی تباہ کن طاقت بھی نہیں ہے، اور 1200 اہداف کو بیک وقت قابو میں رکھنے کا دعویٰ بھی ابھی آزادانہ طور پر ثابت نہیں ہوا۔ لیکن اس جہاز کی اصل طاقت شاید کسی ایک عدد میں چھپی ہوئی نہیں ہے، اس کی اصل طاقت اس سوال میں چھپی ہے: اگر چین نے امریکہ کے جدید 3 طیاروں، میزائلوں، ریڈاروں اور دفاعی نظاموں کے بارے میں برسوں تک معلومات جمع کر لیں، تو مستقبل کی کسی جنگ میں پہلا حملہ کس نے کیا ہوگا اور پہلا فائدہ کس کے پاس ہوگا؟ کیونکہ مستقبل کی جنگ میں شاید فاتح وہ نہیں ہوگا جس کے پاس یہ سب سے بڑا جہاز ہو، شاید فاتح وہ ہوگا جو دشمن کو سب سے پہلے دیکھ لے گا اور اس کی معلومات اکٹھی کر لے گا اور وقت سے پہلے ان میزائلوں کو دیکھ کر، ان میزائلوں کے آنے سے پہلے ہی اپنے دفاعی نظام کو ایکٹیو کر لے گا۔ یہی وہ اس جہاز کی سب سے بڑی خوبی ہے، اور اس وقت عمان کے قریب اس کا موجود ہونا بھی ایران کے لیے فائدہ مند ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ناظرین، حمید نقیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔